اس کو حضرت کعب الاحبار نے روایت کیا، اور امام نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا، امام بہقی نے، طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے روایت کیا کہ حکم دیا، اے جبرائیل اب میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بشری وجود کو بنانا چاہتا ہوں، اور میرا قانون ہے کہ میں ہر بشر کو وجود مٹی سے بناتا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جا ملائکہ کو لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بشری جسم کی تشکیل کے لیے مٹی لے آ۔ پوچھا باری تعالیٰ مٹی کہاں سے لاؤں جس سے آپ کا جسد بشری بنایا جائے؟ فرمایا جا مدینے کی سرزمین پر، جہاں آج آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اس مقام سے جا کے مٹی لے آ۔ قبضۃ من تراب من موضع قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نور الارض، اس مقام سے لے آ جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، مدینہ کی سرزمین سے، اور فرمایا یہ مٹی یہ زمین کا نور ہے۔ جبرائیل امین آئے، اس مقام سے مٹی لی اور مٹی لے گئے اللہ کے پاس۔ حکم ہوا جبرائیل اب اس مٹی کو کوثر اور تسنیم کی نہروں میں دھویا جائے اور جنت کے نورانی پانیوں میں گوندھا جائے۔ جنت کی نہروں میں اس نورانی مٹی کو دھویا گیا اور جنت کے نورانی پانیوں میں اسے گوندھا گیا۔ اب اس سے خمیر بشریت مصطفیٰ بننا ہے۔ دوستو یہاں ایک نکتہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا نور بن چکا، اللہ کے نور کے براہ راست فیض سے، اللہ کے نور کے پرتاؤ سے اب بشریت مصطفیٰ کے بننے کا وقت ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی چنی گئی اس جگہ سے جہاں قبر النبی ہے، آقا کی قبر اقدس۔ اب ایک حدیث سن لیں، ہر شخص یہ حدیث جانتا ہے، اور کوئی بڑا سے بڑا منکر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ساری زمین جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ بڑا خاص نکتہ ہے، فرمایا میرے گھر کی اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک ساری زمین جنت کا ایک باغ ہے۔ اب جنت کا باغ بنایا، اور یہ یاد رکھ لیں کہ جنت خود نور ہے، جنت خود، جنت نور، جنت کے درخت بھی نور، جنت کے پانی بھی نور، جنت کی مٹی بھی نور، جنت کے پتھر بھی نور، جنت کی کنکریاں بھی نور، جنت خود نور، اور جنت کا جو کچھ ہے وہ بھی نور ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب چاہا کہ مٹی سے وجود مصطفیٰ بناؤں، قانون بھی نہ ٹوٹے کہ پیکر بشری مٹی سے بناتا ہوں، قانون بھی رہے۔ کہا جبرائیل مٹی لے آ، مٹی لینے بھیجا، اور جس جگہ سے مٹی لینی ہے وہاں جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا۔ بنانا مٹی سے ہے، اور مٹی بھی نہیں لینی، بنانا بھی مٹی سے ہے، اور وجود مصطفیٰ کو مٹی لگانی بھی نہیں ہے۔ بنے بھی مٹی سے اور مٹی لگے بھی نہ، تو فرمایا جبرائیل جا لے آ، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں جنت کا باغ منتقل کر دیا۔ اب دیکھنے میں اس کا نام زمین ہے، اور حقیقت میں وہ ٹکڑا زمین نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا نور کا ٹکڑا ہے۔ تو جنت کا نور کے ٹکڑے سے جا کے مٹی لی، تو جس مٹی سے حضور کی بشریت، حضور کا وجود بشری بنایا گیا، وہ ٹکڑا بھی نور ہے، وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کا نور۔ ارے نور مصطفیٰ تو نور ہے ہی، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے۔ جس مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بشری بنا وہ مٹی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی نور ہے۔ زمین سے اٹھایا،
اور زمین جو بنائی وہ جنت کا ٹکڑا کیا اور آ گئی، اور اب فرمایا اسے جنت کے پانیوں میں دھو. کیوں؟ کہ تھوڑی دیر صحیح جنت کا ٹکڑا زمین پر رہا ہے تو زمین کی فضا اور آب و ہوا اس کا اثر ہو گیا ہوگا، جنت کے پانیوں میں اس مٹی کو دھو دے تاکہ زمین کے گرد و پیش کا اثر بھی اس نور پر نہ رہے. پھر جنت کے تسنیم کے پانیوں میں گھوندا تو تاجدار کائنات کا وجود بشری وہ بھی نور کی خاک سے جنت سے بنا. نور کی بشریت میں رکھا گیا. میری بات سمجھیے، نور کی بشریت میں، بشریت کو لباس بنایا، ڈھانچہ بنایا، نور کو نور میں رکھا گیا. بشریت بھی نور ہے، رکھ کے زمین پہ اتارا. یہ وجہ ہے کہ حضور جہاں چلتے سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سایہ تو دراصل مٹی کا ہوتا ہے، سایہ تو مادہ کا ہوتا ہے، اور مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا، مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا. اس لیے چونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، نور لطیف ہے، تو کثیف لطیف کو روک لیتا ہے، اس لیے وہ سایہ بن جاتا ہے. وجود مصطفیٰ اس سورج کے نور سے بھی زیادہ لطیف تر تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ بنتا تھا. یہ وجہ ہے کہ حضور کی بشریت کا سفر بھی نور کا سفر تھا، اور جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اس سے بھی ساری کائنات حضور کے نور اقدس سے روشن ہو گئی. بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں دوستو. جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، حضرت علیمہ کے نصیب میں حضور کا طفل آ گیا. حضرت علیمہ نے آ کے حضور کو اٹھایا، لے کے گھر کی طرف چلی ہیں. چاہا کہ جانے سے پہلے حرم کعبہ میں لے جاؤں اور کعبے کا طواف کرا لوں. 14ویں رات کا چاند حضرت آمنہ کی گود سے لے کر حضرت علیمہ اپنی جھولی میں ڈالتی، کعبہ کے سین میں آتی، طواف کراتی. امام ابو یعلا مسند میں روایت کرتے ہیں جب طواف کرا کے چاہا کہ حجر اسود کے پاس لے جاؤں اور بوسہ دلا دوں، کہتی ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں آپ کو کعبہ کی دیوار کی طرف لے کے بڑی حجر اسود کے قریب پہنچی تھی کہ بوسہ دلاؤں، خدا کی قسم حجر اسود کعبہ کی دیوار چھوڑ کر باہر نکل آیا، باہر آ گیا، اور اس نے بڑھ کر مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دے دیا. دوستو آج رات یہ وہ لمحہ میلاد مصطفیٰ تھا جس نے ساری کائنات کو برکتیں عطا کر دی.